نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، دروس البلاغہ کا سبق ہے۔ عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ وقد يلقى الخبر لأغراض أخرى كالاسترحام في قول موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وإظهار الضعف في قول زكريا عليه السلام رب إني وهن العظم مني، وإظهار التحسر في قول امرأة عمران رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وإظهار الفرح بمقبل والشماتة بمدبر في قوله تعالى جاء الحق وزهق الباطل، وإظهار السرور في قولك أخذت جائزة التقدم لمن يعلم ذلك، والتوبيخ في قولك للعاثر الشمس طالعة۔ وقد يلقى الخبر، اور کبھی کبھار خبر کو لایا جاتا ہے، لأغراض اخرى دوسرے مقاصد کے لیے، کل استرحامی جیسا کہ رحم طلب کرنے کے لیے، فی قول موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قول میں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میں تیری طرف سے نزول خیر کا محتاج ہوں۔ و اظہار الضعف، اسی طرح اظہار ضعف کے لیے، جیسا کہ اظہار ضعف کے اظہار کے لیے، فی قول زکریا علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے اس قول میں رب انی وہن العظم منی، اے میرے رب بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں۔ و اظہار التحسر، اور حسرت اور افسوس کے اظہار کے لیے، فی قول امرأۃ عمران امرأ عمران کے اس قول میں رب اے میرے رب انی وضعتها انثی، میں نے لڑکی کو جنا، واللہ اعلم اور اللہ جانتا ہے بما وضعت کہ اس نے کس چیز کو جنا۔ و اظہار الفرح بمقبل، اور آنے والے کے آنے کی وجہ سے خوشی کے اظہار کے لیے، والشماتۃ بمدبر، اور جانے والے کے جانے پر خوشی کے اظہار کے لیے، فی قولہ تعالی اللہ تعالیٰ کے اس قول میں جاء الحق حق آیا، وزہق الباطل اور باطل ناکام ہو کر چلا گیا۔ و اظہار السرور، اور اظہار سرور کے لیے خوشی کے اظہار کے لیے، فی قولک آپ کے اس قول میں اخذت جائزۃ التقدمی، میں نے پہلی پوزیشن لی، لمن یعلم ذلک اس شخص کے لیے جو اس کو جانتا ہے، والتوبیخ اور ڈانٹنے کے لیے جھڑکنے کے لیے، فی قولک آپ کے اس قول میں للعاثری ٹھوکر کھانے والے کے لیے پھسلنے والے کے لیے، الشمس طالعۃ سورج طلوع ہو چکا ہے۔ عزیز طالبات، اس سے پہلے ہم نے خبر کے مقاصد اصلیہ کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ خبر کے مقاصد اصلیہ دو ہیں۔ خبر کا پہلا مقصد اصلی جو ہے اس کو کہا جاتا ہے فائدۃ الخبر۔ فائدۃ الخبر کہا جاتا ہے مخاطب کو حکم کا فائدہ پہنچانا، مخاطب کو حکم کا فائدہ پہنچانا۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہماری آن لائن کلاسز شروع ہو گئیں، معلمہ نے آپ کو فون کر کے بتا دیا کہ بھائی کل سے آپ کی آن لائن کلاسز شروع ہوں گی، تو اب دیکھیں آپ کو ایک حکم کا فائدہ پہنچ گیا، آپ کو پتہ چلا کہ کل سے ہماری کلاسز شروع ہو رہی ہیں، تو یہ ہے فائدۃ الخبر۔ یہ کیا ہے؟ فائدۃ الخبر۔ خبر کا دوسرا مقصد اصلی یہ ہے کہ متکلم جو خبر مخاطب کو دے رہا ہے، مخاطب کو تو فائدہ نہیں پہنچاتا، بلکہ مخاطب کو یہ بتاتا ہے کہ اس حکم سے، اس خبر سے میں واقف ہوں۔ متکلم اپنی واقفیت کو مخاطب کو کیا کرتا ہے؟ بتاتا ہے۔ مثال کے طور پر کل آپ تشریف لائی تھیں اور میں آپ کو کہوں انت حضرتی امسی، انت حضرتی امسی، آپ میں سے کوئی بیٹی کل ادارے میں تشریف لائی تھی اور میں نے آج اس کو کہا انت حضرتی امسی، کہ کل آپ آئی تھیں۔ اب دیکھیں کل کے آپ کا آنا تو خود آپ کو معلوم ہے، اب میں نے جو آپ کو انت حضرتی امسی کہا، میں نے آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا حکم کا، کیونکہ آپ کو خود پتہ ہے کہ کل آپ آئی تھیں اور چلی گئی تھیں۔
لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ آپ کو اس بات کا تو پتہ چل گیا کہ مجھے آپ کے آنے کا علم ہے، میں متکلم ہوں، آپ مخاطب ہیں، مجھے آپ کے آنے کا کیا ہے، علم ہے۔ اس کو لازم الفائدہ کہا جاتا ہے۔ یعنی خبر کے مقاصد اصلیہ بیٹا دو ہیں، نمبر ایک فائدۃ الخبر، نمبر دو لازم الفائدہ۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خبر ان دو مقاصد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی خبر کا مقصد فائدۃ الخبر بھی نہیں ہوتا اور خبر کا مقصد لازم الفائدہ بھی نہیں ہوتا، اور یہ سیاق کلام سے پتہ چلتا ہے۔ اچھا بیٹا کہ خبر یہاں پہ کس مقصد کے لیے ہے، سیاق کلام سے پتہ چلتا ہے، یا تو کوئی لفظی قرینہ موجود ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ خبر تو ہے، جملہ تو خبریہ ہے، لیکن فائدۃ الخبر بھی مراد نہیں لے سکتے ہم، اور لازم الفائدہ بھی مراد نہیں لے سکتے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے۔ یا کوئی معنوی قرینہ موجود ہوتا ہے کہ اس جملے کے معنی پر ہم غور کرتے ہیں، اس کی حالت پر ہم غور کرتے ہیں، وہ حالت موجودہ پر ہم غور کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہے تو خبر، لیکن فائدۃ الخبر کے معنی میں ہم اس کو نہیں لے سکتے، لازم الفائدہ کے معنی میں بھی ہم اس کو نہیں لے سکتے۔ یعنی خبر کے خبر ہوتی تو وہ خبر ہے، جملہ خبریہ ہے، لیکن خبر کے مقاصد اصلیہ کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ان کو ہم کہیں گے کہ خبر کے مقاصد غیر اصلیہ، خبر کے مقاصد غیر اصلیہ۔ تو خبر کو کبھی کبھار مقاصد اصلیہ سے ہٹ کر مقاصد غیر اصلیہ کے لیے لایا جاتا ہے۔ آپ اس کو مقاصد غیر اصلیہ کہیں پھر بھی آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو مقاصد مجازیہ کہیں پھر بھی آپ کی مرضی ہے، اغراض مجازیہ کہیں پھر بھی آپ کی مرضی ہے، اغراض غیر اصلیہ کہیں پھر بھی آپ کی مرضی ہے، لیکن مقاصد غیر اصلیہ کا لفظ میرے لیے آسان ہے، اس لیے میں نے مقاصد غیر اصلیہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یاد رہے بیٹا، خبر کو کبھی کبھار مقاصد اصلیہ سے ہٹ کر مقاصد غیر اصلیہ کے لیے بھی لایا جاتا ہے۔ آگے اس کا بیان ہے، دیکھیں وقد یلقى الخبر، یلقى الخبر یہاں یؤتى بالخبر کے معنی میں ہے، خبر کو لایا جاتا ہے۔ کبھی کبھار دیکھیں نا، قد ہے، اور آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ قد جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو وہ تقلیل کا معنی دیتا ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کبھی کبھار کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، تو ترجمہ ہم اس طرح کریں گے، وقد یلقى الخبر لاغراض اخرى، کبھی کبھار خبر کو دوسرے مقاصد کے لیے لایا جاتا ہے۔ اغراض کہیں اس کو اغراض نہ پڑھیں، اچھا اغراض یہ باب افعال کا مصدر ہوتا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ یہاں پہ لفظ اغراض ہے اور یہ غرض کی جمع ہے، غرض مقصد کو کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو اغراض بنا کر جو ہے نا وہ باب افعال کا مصدر بنائیں تو پھر ہمارا مطلوبہ اور مقصود جو ترجمہ ہے وہ ترجمہ ٹھیک نہیں بنتا، لہٰذا اس کو اغراض نہ پڑھیں، اغراض پڑھیں۔ ترجمہ اس طرح کریں، وقد یلقى الخبر لاغراض اخرى، خبر کو کبھی کبھار دوسرے اغراض، دوسرے مقاصد کے لیے بھی لایا جاتا ہے، اور میں نے اس کو ٹائٹل دیا ہے مقاصد غیر اصلیہ۔ اب آگے بیٹا خبر کے مقاصد غیر اصلیہ میں سے چند کا بیان ہے۔ خبر کے مقاصد اصلیہ میں سے جو پہلا ہے وہ ہے استرحام۔ استرحام کا مطلب ہوتا ہے رحم طلب کرنا۔ اب دیکھیں نا بیٹا، بدیہی بات ہے کہ رحم طلب کرنا، طلب تو جملہ خبریہ میں نہیں ہوتا، وہ تو جملہ انشائیہ میں ہوتا ہے، آگے ہم اس کو پڑھیں گے بھی، جملہ انشائیہ کی قسموں کو ہم آگے پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو کہوں ایتنی بالماء یا بنیتی ایتینی بالماء، میں نے آپ کو کہا کہ اے بیٹا میرے لیے پانی لے آؤ، اب میں نے پانی طلب کیا، خبر کے ذریعے سے کیا کہ انشاء کے ذریعے سے کیا؟ ایتی امر کے ذریعے سے میں نے کیا، جو کہ کیا ہے؟ انشاء ہے۔ اب دیکھیں خبر سے کبھی کبھار خبر کو لایا جاتا ہے رحم طلب کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں طلب کرنا کس میں ہوتا ہے؟ جملہ انشائیہ میں ہوتا ہے، جملہ خبریہ میں تو نہیں ہوتا۔ دیکھیں ذرا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ خبر کے مقاصد غیر اصلیہ میں سے جو پہلا مقصد ہے وہ ہے استرحام، یعنی رحم طلب کرنا، یعنی خبر کو کبھی کبھار مقصد اصلی سے ہٹا کر رحم طلب کرنے کے لیے بھی لایا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب میں تیری طرف سے نزول خیر کا فقیر ہوں، نزول خیر کا کیا ہوں؟ محتاج ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں میرا بیٹا، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس کی آپ ترکیب کریں تو یہ جملہ خبریہ ہے،
یہ کیا ہے؟ جملہ خبریہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ فائدۃ الخبر مراد لینا ممکن نہیں ہے، کیونکہ فائدۃ الخبر ہوتا ہے مخاطب کو حکم کا فائدہ پہنچانا۔ اللہ کی ذات تو پہلے سے علیم بذات الصدور ہے، لہٰذا اس کو خبر کا فائدہ پہنچانے کا کوئی مقصد ہوا نہیں ہوا۔ اسی طرح ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو لازم الفائدہ بھی مراد نہیں لے سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ مجھ پر خیر کا نزول فرمائیں اور میری محتاجی کو دور کریں، میں اس بات کو جانتا ہوں، یہ بھی نہیں فرما رہے، بلکہ جملے پر، اس آیت پر جب ہم نے غور کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے رحم طلب کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے رحم طلب کر رہے ہیں، تو لہٰذا انی لما انزلت الی من خیر فقیر جملہ خبریہ ہے، لیکن جملہ خبریہ کا مقصد اصلی فائدۃ الخبر مراد لینا بھی ممکن نہیں ہے، لازم الفائدہ بھی مراد لینا ممکن نہیں ہے، لہٰذا یہاں پہ یہ خبر کس کے لیے ہے؟ کسی اور مقصد کے لیے ہے، مقصد غیر اصلی کے لیے ہے۔ اور وہ مقصد غیر اصلی کون سا ہے؟ جب ہم اس جملے پہ ہم نے غور کیا، اس آیت پہ ہم نے غور کیا، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہاں استرحام مراد ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے رحم طلب کر رہے ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ دوسرے نمبر پر خبر کے مقاصد غیر اصلیہ میں سے جو دوسرا مقصد ہے وہ ہے اظہار ضعف۔ اظہار ضعف کہا جاتا ہے کمزوری کا اظہار کرنا۔ کبھی کبھار خبر کو لایا جاتا ہے اپنی کمزوری کے اظہار کے لیے، اپنی کمزوری کے اظہار کے لیے۔ دیکھیں جس کے سامنے آپ اپیل کرتے ہیں اس کو اس چیز کا پہلے سے پتہ ہوتا ہے، آپ کو اس کے سامنے صرف اپنی کمزوری کو جو ہے نا وہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کے سامنے کہا رب انی وہن العظم منی، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، اللہ کو پہلے سے پتہ ہے، لہٰذا فائدۃ الخبر یہاں پہ مراد لینا ممکن نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، تو لازم الفائدہ بھی مراد نہیں لیتے۔ قرآن کی اس آیت پر حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا پر جب ہم نے غور کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے سامنے اپنے ضعف کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے ضعف کا اظہار کر رہے ہیں اللہ کے سامنے، تو لہٰذا یہاں یہ خبر انی وہن العظم منی، انی وہن العظم منی، یہ جملہ خبریہ ہے، لیکن یہ یہاں پر کس کے لیے ہے بیٹا؟ اظہار ضعف کے لیے ہے۔ خبر کے مقاصد غیر اصلیہ میں سے تیسرا مقصد ہے اظہار تحسر، حسرت اور افسوس کا اظہار کرنا، حسرت اور افسوس کا اظہار کرنا۔ بسا اوقات خبر کے لانے کا مقصد جو ہے وہ فائدۃ الخبر بھی نہیں ہوتا، لازم الفائدہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ حسرت اور افسوس کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ دیکھیں نا حضرت عمران کی اہلیہ نے نظر مانی تھی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ اے اللہ میرا اگر لڑکا پیدا ہو جائے میں اس کو تیری راہ میں مسجد کی خدمت کے لیے کیا کروں گی؟ وقف کروں گی۔ تو حضرت مریم پیدا ہو گئیں، حضرت مریم پیدا ہو گئیں، تو پھر یہ تو لڑکی تھی، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو امرأہ عمران یہ بہت نیک خاتون تھی، اللہ کی ولیہ تھیں اپنے زمانے میں، انہوں نے فوراً جو ہے نا یہ کہا رب انی وضعتها انثی، اے اللہ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ اب دیکھیں لڑکی پیدا ہو گئی کہہ کر اللہ کو خبر دینا چاہتی ہیں؟ نہیں، اللہ کو تو پہلے سے پتہ ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، اور اللہ کو یہ بھی نہیں بتا رہی کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، بلکہ انی وضعتها انثی یہ خبر ہے۔ اس خبر کا مقصد کیا ہے؟ حسرت اور افسوس کا اظہار ہے کہ یہ تو لڑکی ہو گئی، کاش یہ لڑکا ہوتا تو پھر میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں وقف کر دیتی۔ اب لڑکی کو تو اللہ کی رضا میں اللہ کی راہ میں وقف کرنا کیا ہے؟ مشکل ہے کہ وہ باہر نکل کر جو ہے نا وہ کس طرح خدمت کرے گی؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر لڑکا ہوتا تو وہ باہر نکل کر خدمت کرتا اور اللہ کے دین کے لیے وہ وقف ہو جاتا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو امرأہ عمران نے انی وضعتها انثی خبر کے ذریعے سے اظہار تحسر کیا ہے، حسرت اور افسوس کا کیا کیا ہے بیٹا؟ اظہار کیا ہے۔ چوتھے نمبر پر وَإِظْهَارِ الْفَرَحِ بِمُقْبِلٍ وَالشَّمَاتَةِ بِمُدْبِرٍ، اظہار الفرح، فرح خوشی کو کہا جاتا ہے، یعنی کسی اچھے خبر کے ملنے پر جو خوشی ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرح کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آگے کہ نہیں؟ مقبل آنے والے کو کہا جاتا ہے۔ شماتت بھی جو ہے نا بیٹا وہ ہنسنے کو کہا جاتا ہے، لیکن دشمن کی ناکامی پر جو ہنسا جاتا ہے، جو خوشی ہوتی ہے، اس کو شماتت کہا جاتا ہے۔ مدبر وہ جانے والے کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیں ذرا
خبر کے مقاصد مجازیہ میں سے جو چوتھا مقصد ہے وہ ہے اظہار الفرح بمقبل والشماتۃ بمدبر، آنے والے کے آنے پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے اور جانے والے کے جانے پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیں، ایک چیز آپ کی محبوب ہے اور وہ آپ کی طرف آ رہی ہے تو اس کے آنے کی خوشی ہوتی ہے۔ ایک چیز آپ کو پسند ہے اور وہ پسندیدہ چیز جو ہے نا وہ آپ کی طرف آ رہی ہے تو اس کے آنے کی کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر عید آ رہی ہے، عید کے لیے آپ نے تیاریاں کی ہوئی ہیں تو عید کا آنا یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ اظہار الفرح بمقبلین ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ امتحان گزر گیا، امتحان جو ہے نا وہ گزر گیا تو اس کے جانے کی آپ کو کیا ہوئی ہے؟ بڑی خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ کہ چلو امتحان جو ہے نا وہ سر کے اوپر سے ہٹ گیا، اس کا جو ٹینشن سے جو ہے نا ہم کیا ہو گئے؟ آزاد ہو گئے۔ اب دیکھیں، محبوب چیز کے آنے کی خوشی اور مبغوض چیز کے جانے کی جو خوشی ہوتی ہے، خبر کو کبھی کبھار کس کے لیے لایا جاتا ہے؟ اس چیز کے لیے لایا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ مثال کے طور پر قرآن کی آیت ہے جاء الحق وزہق الباطل، کہ حق آ گیا، اب اس کے آنے کی خوشی ہے، اور باطل کیا ہو گیا؟ چلا گیا۔ جاء الحق وزہق الباطل، دیکھیں نا اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے وَقُلْ جاء الحق وزہق الباطل، آپ کہیں کہ حق آ گیا اور باطل کیا ہو گیا؟ چلا گیا۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں جاء الحق وزہق الباطل تو اللہ کو تو کوئی اس حکم کا فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، بلکہ حق کے آنے کی جو کہ محبوب چیز ہے خوشی ہے، اور باطل کے جانے کی جو کہ مبغوض چیز ہے وہ کیا ہے؟ خوشی ہے۔ دونوں خوشیاں ہیں، محبوب چیز کے آنے کی خوشی اور مبغوض چیز کے جانے کی جو خوشی ہے، خبر کو کبھی کبھار اس کے لیے لایا جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر وَإِظْهَارِ السُّرُورِ، اظہار سرور کے لیے، اظہار سرور کے لیے۔ دیکھیں اوپر والے جو ہے نا بیٹا وہ ذرا خاص ہے اور یہ عام ہے۔ اوپر والے میں یہ ہوتا ہے کہ محبوب چیز آتی ہے اور مبغوض چیز چلی جاتی ہے، خوشی کی ایک خاص قسم ہوتی ہے، وہ خوشی کی کیا ہوتی ہے؟ ایک خاص قسم ہوتی ہے کہ محبوب چیز آ گئی اور مبغوض چیز چلی گئی۔ امتحان ختم ہو گیا اور عید آ گئی، امتحان ختم ہو گیا اور عید کیا ہو گئی؟ آ گئی۔ اب یہ ایک خاص چیز کی خوشی ہے۔ سمجھ میں آئی بیٹا؟ 5ویں نمبر پر جو اظہار سرور ہے وہ عام خوشی ہے، کوئی بھی خوشی، کوئی بھی خوشی۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ رزلٹ آ گیا، آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کی، یہ خوشی ہے، کوئی بھی خوشی ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب یا جو ہے نا کوئی اور خوشی آپ کو جو ہے وہ کیا ہو گئی؟ مل گئی۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ آپ کو کسی جگہ دعوت دی گئی کہ آپ نے جو ہے نا فلاں دن وہاں شادی میں شرکت کرنی ہے۔ خواتین تو بہت خوش ہوتی ہیں شادی کے پروگرامات میں شرکت کرنے کے لیے، تو خوشی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ جو 5ویں نمبر پر جو خوشی ہے یہ عام خوشی ہے۔ 4تھے نمبر پر جو خوشی ہے وہ خاص خوشی ہے، اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، محبوب چیز آ جاتی ہے اور مبغوض چیز چلی جاتی ہے، وہ ایک خاص خوشی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اظہار الفرح بمقبل والشماتۃ بمدبر اس کو ٹائٹل دیا گیا ہے، اور یہاں اظہار سرور ہے، عام خوشی، مطلق خوشی، کوئی بھی خوشی۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ مثال کے طور پر آپ کی جو سہیلی ہے کلاس میں، ان کو تو پتہ ہے کہ آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کی، پھر بھی آپ اس کو بتا دیتی ہیں کہ دیکھیں میں نے پہلی پوزیشن لی۔ اس کو پتہ ہے، وہ پروگرام میں خود آپ کے پاس ساتھ شامل ہے، جو تقسیم انعامات کا پروگرام ہے، تقسیم انعامات کے پروگرام میں وہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ کو اسٹیج سے پکارا گیا کہ فلاں بنت فلاں نے جو ہے نا وہ اتنے مارکس لیے ہیں اور اس کو جو ہے نا ادارے کی طرف سے یہ انعام دیا جا رہا ہے۔ آپ نے وہ انعام لیا اور اپنی سہیلی کے پاس آ کر بیٹھ گئیں، اس کو پتہ ہے کہ آپ کو انعام مل گیا ہے، پھر آپ اس کو کہہ رہی ہیں کہ میں نے پہلی پوزیشن لی، دیکھیں میں نے پہلی پوزیشن لی، دیکھیں میں نے پہلی پوزیشن لی۔ تو فائدۃ الخبر تو نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو پہلے سے پتہ ہے، اور لازم الفائدہ بھی نہیں ہے۔ آپ اس کو یہ نہیں بتا رہی کہ مجھے انعام مل گیا، آپ دیکھیں مجھے اس کا پتہ چل گیا، یہ نہیں، بلکہ آپ کا مقصد ایک خوشی کا اظہار کرنا ہوتا ہے کہ دیکھیں میں نے پہلی پوزیشن لی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں اگر اس کو پتہ نہ ہو تو پھر خبر کا مقصد اصلی ہوگا، یہ بات یاد رہے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ آپ کی سہیلی وہ آج اسکول نہیں آئی تھی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ آپ نے پوزیشن لی ہے، آپ نے پوزیشن لی اور آپ نے گھر جا کر اس کو فون کر کے بتا دیا کہ میری آج پہلی پوزیشن آئی ہے۔ اب یہ تو خبر کا مقصد اصلی ہوا، کیونکہ فائدۃ الخبر ہے، اس مخاطب کو آپ نے فائدہ پہنچایا، اس کو پتہ نہیں تھا، آپ نے اس کو بتا دیا۔ یہاں صورت اس طرح ہے لمن یعلم ذلک کی اس میں قید لگائی ہے، لمن یعلم ذلک، کہ آپ کی سہیلی کو
پتہ ہے اس کے سامنے آپ نے پہلی پوزیشن کا انعام لیا، پھر آپ اس کو بتاتی ہیں کہ یار دیکھیں میں نے پہلی پوزیشن لی، تو اب دیکھیں یہ خبر کا کیا ہو گیا، مقصد اصلی نہیں ہوا، اب یہ مقصد غیر اصلی ہوا، اور یہ کیا ہے، اظہار سرور ہے کہ خوشی کا آپ اظہار کر رہی ہیں۔ آسان کر کے میں نے آپ کو بتا دیا۔ نمبر 6، خبر کے مقاصد غیر اصلیہ میں سے جو چھٹا مقصد ہے وہ توبیخ ہے۔ توبیخ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ڈانٹنا، کسی کو جھڑکنا۔ بسا اوقات خبر کا مقصد اس کو حکم کا فائدہ پہنچانا نہیں ہوتا، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہے، بلکہ مخاطب کو ڈانٹنا مقصود ہوتا ہے، مخاطب کو ڈانٹنا مقصود ہوتا ہے۔ آپ کی چھوٹی بہن آپ کے ساتھ چل رہی ہے، چلتے چلتے جو ہے نا اس کو ٹھوکر آ گیا، ایسے ہموار زمین پہ ٹھوکر آ کے وہ گر پڑی، تو آپ اس کو کہتی ہیں کہ آپ دیکھتی نہیں ہیں کہ دن ہے، دن ہے، دن ہے۔ اب دیکھیں دن ہے، اس کا اس کو پہلے سے پتہ ہے کہ دن ہے، وہ آپ کے ساتھ چل رہی ہے، اس کو پتہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو لہٰذا فائدۃ الخبر تو نہیں ہو سکا، اور آپ کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ ابھی دن ہے، آپ کا مقصد یہ بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کا مقصد اس کو ڈانٹنا ہے کہ دیکھیں اندھیرا تو نہیں ہے، دن کے اجالے میں بھی جو ہے نا تم گر رہی ہو۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو لہٰذا یہ کیا ہے، توبیخ ہے۔ اس نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑی، اور آپ نے اس کو کہا الشمس طالعۃ، کہ سورج تو چمک رہا ہے، یعنی دن ہے، یعنی کیا ہے، دن ہے۔ دن ہے کا آپ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اس کو بتا رہی ہیں کہ دن ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ بتا رہی ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ دن ہے، بلکہ آپ کا مقصد اس کو ڈانٹنا ہے کہ دن ہے، اجالا ہے، ذرا دیکھ کے چلو کیا کر رہی ہو۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو اس کو ڈانٹنا جو ہے نا وہ کیا ہے، آپ کا مقصد ہے۔ تو بہرحال خبر کے مقاصد غیر اصلیہ کے ہیں، مقاصد مجازیہ کے ہیں، اغراض غیر اصلیہ کے ہیں، یا اغراض مجازیہ کے ہیں، جو بھی کہ ہیں، یہ کل 6 جو ہے وہ ہم نے بیان کر دیا کہ خبر کو کبھی کبھار استرحام کے لیے لایا جاتا ہے، کبھی کبھار اظہار ضعف کے لیے لایا جاتا ہے، کبھی کبھار اظہار تحسر کے لیے لایا جاتا ہے، کبھی کبھار اظہار الفرح بمقبل و شماتتی بمدبر کے لیے لایا جاتا ہے، کبھی کبھار اظہار سرور کے لیے لایا جاتا ہے، اور کبھی کبھار توبیخ کے لیے لایا جاتا ہے۔ اسی پر ہمارا آج کا درس مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔